السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے کہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں اور ان کی کون سی صفات ہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم بات کریں گے قرآن کی تو سب سے پہلی ہماری سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ البقرہ یعنی کہ سورۃ البقر، اس کے اندر متقی لوگوں کی صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ ایسے وہ کون سے لوگ ہیں جو متقی کہلانے کے لائق ہیں۔ متقی کون؟ پرہیزگار، یعنی کہ جو نیک عمل تو کرتا ہے پر ساتھ میں گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ ٹھیک، آپ نے نیک عمل کرے اور آپ نے پرہیزگاری بھی اختیار کری تو آپ حقیقی متقی لوگوں میں شامل ہوں گے۔ ایک طرف آپ نیک عمل بھی کرتے ہیں پر پرہیزگاری نہیں کرتے، گناہ آپ سے سرزد ہو جاتے ہیں، چاہے صغیرہ ہوں چاہے کبیرہ ہوں، تو آپ متقی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے۔ تو متقی لوگوں کی کچھ صفات ہیں جو آپ کے اندر ہونی چاہیے 100%، اور ساتھ میں ہو جی پرہیزگاری، تبھی آپ متقی کہلانے کے لائق کہلائیں گے۔ تو وہ صفات کیا ہے جس کی طرف قرآن نے بیان کیا؟ تو سب سے پہلے اگر قرآن کی جب اسٹارٹنگ ہوتی ہے سورۃ البقر، تو اس میں ہے جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک نام کی کوئی چیز نہیں۔ شک مطلب کہ آپ کے ذہن میں کوئی شک آ جائے کہ یہ چیز ہو بھی سکتی ہے، یہ چیز نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے جی آپ اس کو مانتے ہی نہیں کہ ہاں جی، جیسے غیر مسلم لوگ، ان کے سامنے جب اسلام کی دعوت کو پیش کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہاں جی مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، ہم سب لوگ ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک، کچھ لوگ مان لیں گے کہ ہاں جی ایسا ہوتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہوتا ہے۔ تو ریب کہتے ہیں کہ ایک ایسی کشمکش جس کے اندر انسان رہتا ہے، یعنی 50-50% یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، یہ حق غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس کتاب کے اندر شک و شبہ نہیں ہے، جو بالکل حق ہے، بالکل واضح ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کے اوپر پورا یقین ہونا چاہیے۔ تو جن لوگوں کا پورا یقین ہوگا یوم آخرت پر، اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر، تو وہی اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ تو ہدایت کس کو ملے گی؟ ہدایت ملے گی جی جو لوگ پرہیزگاری ہوں گے، تقوی اختیار کریں گے اور ان کے اندر یہ صفات ہوں گی۔ صفات کیا ہے جی؟ پہلی صفات، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ ایمان لاتے ہیں جی بنا دیکھی ہوئی چیزوں پر۔ یعنی کہ 7 چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو جا کے سرچ کر سکتے ہیں۔ تو ان 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ٹھیک، وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اس کے اندر 7 چیزوں کا بیان کیا گیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بے دیکھی ہوئی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد عذاب قبر یہ ہمارے ذہن کے اندر، ہماری عقل کے اندر نہیں آ سکتا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو یہ حق ہے۔ ٹھیک، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور لوگوں کو نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں اور ایک نظام قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کا ایک باجماعت نظام قائم کرتے ہیں، جس کے اندر اس اسٹارٹنگ میں خود اپنی ذات سے ہوتی ہے، اپنے گھر والوں سے، اپنی محلے بستی سے، مسجد کے اندر باجماعت نظام قائم کرنے والے۔ ٹھیک، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ کچھ اماؤنٹ، اس کو ہم زکوٰۃ کے طور پہ لیں تو وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، یعنی کہ سارا اماؤنٹ نہیں کہا کہ ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ 3 صفات ہو گئی، ایک تو ایمان لاتے ہیں، دوسرے نماز کو قائم کرتے ہیں، اور تیسرا اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ 3 صفات آ گئی، کس کی ہے یہ جی؟ ان لوگوں کو جن لوگوں کو ہدایت ملے گی، جو متقی ہوں گے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ ساری باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، ان سب باتوں کو ماننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ متقی لوگ ماننے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں گے، اور جن چیزوں سے منع کیا اس سے بچنا بھی ہے، یعنی کہ پرہیزگاری اختیار کرنی ہے۔ وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے یعنی کہ اور جو نبی گزرے ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک، تو 5 صفات ہو گئی۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر بھی جن کا یقین ہو، یعنی کہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پہ مکمل یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک دنیا آئے گی جس کو ہم کہتے ہیں جی یوم آخرت،
یعنی کہ مرنے کے بعد ہم کو اپنی زندگی کی کارگزاری دینی پڑے گی، کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے، کہ ہاں جی ہم نے جو زندگی دی وہ آپ نے کس طریقے سے گزاری، ٹھیک؟ تو ان چیزوں کا بھی ہم کو دھیان رکھنا ہے کہ ہاں جی ہماری زندگی محض اپنی خواہشات کی تکمیل کو حاصل کرنے کے لیے نہیں گزر جائے کہ ہاں جی میں نے ایک گول سیٹ کر لیا، ایک آبجیکٹیو سیٹ کر لیا، میں نے ایک مقصد اپنے آپ سے ذہنی طور پہ اس کو متعین کر لیا، اور اس کی حصول کے لیے میں اپنی ساری صلاحیت، اپنا سارا وقت، اپنا سارا پیسہ اس کو حاصل کرنے کے لیے لگا رہا ہوں، اور جیسے ہی میں مر گیا، ٹھیک ہے، مجھے موت واقع ہو گئی، تو وہ میرا مقصد اس دنیا کے اندر ہو گیا جی ختم۔ اور اس مقصد کی بنیاد پر ہم اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے؟ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاں جی ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کریں کہ کس طریقے سے اللہ کا دین اس پوری دنیا کے اندر قائم ہو جائے۔ یہ ہے جی اصل مقصد، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پہنایا ہے، اور عبادت کے اندر وہ سارے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے، وہ سب آ جاتے ہیں جس کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، معاملات، معاشرات، ٹھیک ہے، اخلاقیات، اور ہمارے سارے جو دین کے شعبے ہیں وہ سب عبادت کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم متقی ہیں؟ یہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر ہیں؟ اگر یہ کوالٹیز ہمارے اندر ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو یہی لوگ ہدایت پہ ہیں، انہی لوگوں کو ہدایت ملے گی، اور یہی کو فلاح پانے والے ہیں، یعنی کہ مرنے کے بعد جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔